الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی سید اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین طہ و یاسین شفیع المذنبین امام الحرمین والقبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب و قوسین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین مولانا و مولا الثقلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا حضور جناب ابو القاسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین واصحابہ المتقین المنتخبین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی الفرقان الحمید والمحکم کتابہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھے پر محمد۔ عزیزان محترم، عزیزان گرامی قدر، برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول، گدایان دربار بطول و عزاداران سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے۔ بحمدللہ ماشاءاللہ اس عشرہ محرم کی ان مجالسوں میں کہ جس کا آغاز محرم کی پہلی تاریخ کو نور اور کتاب کے عنوان سے ہو چکا ہے، اور ماشاءاللہ آپ کی ذوق سماعت بھی مسلسل بیدار ہے، اور اہل بیت علیہم السلام اور ان کے اللہ اور اپنے خدا کی رحمتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے اور آپ کی سماعتوں پہ بھروسہ کرتے ہوئے کچھ اور فضائل اور رموز کے گوشے ہیں جو آج انشاءاللہ آپ کے سامنے کھولنا ہے، اور آپ بھی ہمتن گوش ہو کر انشاءاللہ سن رہے ہیں اور انشاءاللہ سنتے رہیں گے۔ عزیزان گرامی، مسلسل 3 روز تک نور اور کتاب کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی، اور کل میں نے یہ بتایا کہ یہ نور مصطفیٰ اور نور مرتضیٰ، زمین پر اس نور کی آمد کیسے ہوئی۔ آج سلسلہ گفتگو کو مزید ذرا سطح عمومی سے بلند کر کے انشاءاللہ آپ حضرات کے اذہان عالیہ تک پہنچانے کی زحمت کر رہا ہوں۔ خداوند کریم اپنی مقدس کتاب فرقان حمید قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اللہ انسانوں سے گفتگو کر رہا ہے
آدم کی اولادوں سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو اللہ کی طرف سے تمہارے واسطے دو چیزیں نازل ہوئی ہیں، پہلا نور، دوسری کتاب، اور بلکہ کتاب نہیں، روشن کتاب۔ اچھا، تو جس قوم کے لیے اللہ نے اس کا انتظام کیا ہے اور جس انسانیت کے لیے، جس آدم کی اولادوں کے لیے اللہ نے نور اور کتاب کا انتظام کیا ہے، اس آدم کی اولادوں کو اللہ کیسے قرآن میں ان کا ذکر کر رہا ہے، ہمارا ذکر کر رہا ہے۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اللہ کہہ رہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اے آدم کی اولادوں، ہم نے تمہیں عزت عطا کی، ہم نے تم پر کرم کیا، شرف عطا کیا، ہم نے تمہیں عزت دار بنایا، ہم نے تمہیں عزت عطا کی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اے آدم کی اولادوں، ہم نے تمہیں عزت عطا کی۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے تمہیں خشکی میں اور تری میں چلنے کا شعور سکھایا۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے تمہیں پانی پہ اور زمینوں پہ چلنا سکھایا۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے تمہیں پاک و پاکیزہ رزق عطا کیا۔ اللہ اکبر، ہم نے تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ، اور ہم نے تمہیں فضیلت دی، کن پر؟ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ان پر فضیلت عطا کی جنہیں خود ہم نے خلق کیا۔ اللہ اکبر، بھئی یہ قرآن ہے، قرآن۔ اللہ کہہ رہا ہے سب سے پہلے میں نے اے آدم کی اولادوں، اے انسانوں، ہم نے تمہیں عزت عطا کی، ہم نے تمہیں پانی میں اور خشکی میں چلنا سکھایا، ہم نے تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا، ہم نے تمہیں فضیلت دی، اور ہم نے تمہیں خلق کیا۔ ایک آیت میں اللہ 5 مرتبہ لفظ ہم استعمال کر رہا ہے۔ دیکھیں ماشاءاللہ، یہ آج سطح عمومی سے بلند ہو کر میں کچھ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، اور ماشاءاللہ میرے سامنے تعلیم یافتہ مجمع بیٹھا ہے، یہ ادباء اور علماء اور شعراء کا شہر ہے۔ اللہ ایک آیت میں 5 مرتبہ ہم کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ اچھا، ہم اور میں کا فرق تو بچہ بچہ جانتا ہے۔ میں تقریر کر رہا ہوں، ہم سب تقریر سن رہے ہیں، فرق سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو؟ ہے بھئی، میں سے مراد اکیلا ہم سے مراد سب۔ میں ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہم کئیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ نہیں پہنچے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے عزت دی، خدا نہیں کہہ رہا میں نے عزت دی، ہم نے عزت دی۔ ہم نے تمہیں پانی اور خشکی میں چلنا سکھایا، ہم نے تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا، ہم نے تمہیں فضیلت دی، ہم نے انسانوں کو خلق کیا۔ اللہ لفظ ہم استعمال کر رہا ہے۔ تو بھائی سوال تو چلیے آج پھر سوال اور سیشن سے شروع کرتے ہیں۔ بھائی مسلسل میں کوشچن اور آنسر کے سیشن سے شروع کر رہا ہوں تاکہ نوجوانوں تک بات پہنچے۔ پھر سوال کرتا ہوں کہ مالک یہ جو تو ہم کہہ رہا ہے تو عجب نہیں کہ بندے سوال کریں گے کہ کتنے ہیں۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ تعلیم یافتہ مجمع ہے۔ دیکھیں آپ تمہید کے مرحلوں میں اگر میرے ساتھ ہو گئے تو انشاءاللہ نتیجوں پہ یہ مجمع بیٹھا نہیں رہے گا۔ پروردگار کتنے ہیں؟
ہم نے خلق کیا، ہم نے فضیلت دی، ہم نے رزق دیا، ہم نے چلنا سکھایا، ہم نے عزت دی۔ پھر آگے بڑھ کے کہہ رہا قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ دیکھو ہم نے ہدایت کی، اللہ اکبر، دیکھو ہم نے ہدایت کی۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین۔ دیکھو ہم نے اس کائنات کو کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیا، اللہ اکبر، ہم نے اس کائنات کو، ہم نے زمین اور آسمانوں کو کھیل کود کے لیے نہیں بنایا۔ اللہ لفظ ہم استعمال کر رہا ہے۔ دیکھو ہم نے مادہ درختوں کو یہ حکم دیا کہ وہ، ہم نے درختوں کو، ہواؤں کو یہ حکم دیا، ریاح لواقع، کہ وہ مادہ، وہ درختوں سے نطفے لے کر مادہ درختوں تک پہنچا دے۔ ہم نے دیکھیں اب قرآن پڑھتے جائیے، ہم نے عزت دی۔ پھر کہہ رہا والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہم نے انسان کو بہترین بنایا۔ بھائی میں اور کتنے آیتوں کا آپ کے حوالے کروں؟ اللہ کہہ رہا ہم نے انسان کو بہترین پیمانے پہ خلق کیا۔ اب ایک آیت میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو خلق کیا، اور پھر ایک آیت میں آگے بڑھ کے اللہ کہہ رہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اچھا سنیے، اب ایک فرق میں بتا دوں آپ کو۔ عربی گرامر میں جب نا آتا ہے تو نا سے مراد ہے ہم، اور جب لفظ تو آتا ہے تو سے مراد ہے میں۔ اب اللہ ایک جگہ کہہ رہا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ دیکھو ہم نے انسان کو نجس نطفے سے پیدا کیا، اور پھر ایک جگہ کہہ رہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ بھئی ایک جگہ ہم کہہ رہا ہے، ایک جگہ میں کہہ رہا ہے، تو آخر وجہ کیا ہے؟ کہ ایک جگہ اللہ خلقت کی آیت میں ہم کہہ رہا ہے، عبادت کی آیت میں میں کہہ رہا ہے۔ اس لیے کہ اگر عبادت کی آیت میں اللہ میں کہتا تو بندے سوال کرتے کہ کتنے خداؤں کی عبادت کریں گے؟ اللہ اکبر۔ بھئی عبادت تو ایک کی کرنی ہے نا، عبادت فقط ایک کی کرنی ہے۔ اللہ نے خلقت کی آیت میں تو ہم کہا، مگر عبادت کی آیت میں ہم نہیں کہا، میں کہا وما خلقت الجن والانس، ہم نے جن اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو بھائی وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ کہیں ہم کہتا ہے، کہیں اللہ قرآن میں کہتا ہے، تو یہ ہم اور میں فرق کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تو علماء و مفسرین کبار نے مل کر یہ فیصلہ کیا کتب احادیثہ میں کہ اصل میں وجہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہیں اپنے لیے ہم کہا، کہیں اپنے لیے میں کہا، تو اس کا فرق یہ ہے کہ اللہ جہاں ہم کہتا ہے وہاں اپنا ناز دکھاتا ہے، وہاں اپنا فخر ظاہر کرتا ہے، اور جہاں فخر نہیں ظاہر کرنا ہوتا وہاں میں کہتا ہے۔ بھئی دیکھیے کیا تفسیر پیش کی ہے مفسرین نے کہ اللہ جہاں ہم کہتا ہے وہاں اپنا فخر دکھاتا ہے، وہاں بندوں کو چیلنج کرتا ہے۔ اللہ بندوں کو چیلنج جب کرنا ہوتا ہے تو ہم کہتا ہے، یعنی ہم نے ہوائیں چلا دی، تم روک سکتے ہو تو روک کر دکھاؤ۔ ہم نے بارش برسا دیے، تم روک سکتے ہو تو روک کر دکھاؤ۔ تو جہاں چیلنج ہو وہاں اللہ ہم کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ اب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ دیکھو ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اللہ پوری دنیا کو چیلنج کر رہا ہے کہ چاہے امریکہ آ جائے، چاہے اسرائیل آ جائے، مگر قرآن نہیں مٹ سکتا۔ دیکھیے یہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آج میں سطح عمومی سے بلند ہو کر کچھ گفتگو کروں گا، اس لیے کہ ماشاءاللہ میرے سامنے تعلیم یافتہ مجمع ہے،
اور قسم خدا کی اگر یہاں پر ان مرحلوں کو، ان معاملوں کو میں نہیں طے کر پایا تو شاید ہندوستان میں میری ہمت ہی نہیں ہوگی، اس لیے کہ مسلمانوں میں اتنی الٹریسی، اتنی جہالت بھر گئی ہے کہ علمی گفتگو کرنے سے پہلے سوچنا پڑتا ہے۔ مگر ماشاءاللہ آپ کی ذوق سماعت پر بھروسہ کر کے میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِکْرًا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، دیکھو ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا، اس قرآن کو نازل کیا، اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو یہ اللہ کا چیلنج ہے نا کہ ساری کائنات مل کر بھی چاہے تو قرآن کو نہیں مٹا سکتی، قرآن کو نہیں مٹا سکتی۔ اب وہی اللہ قرآن میں چیلنج کر رہا ہے، اے میرے حبیب انا آتیناک الکوثر، اللہ اکبر، اے میرے حبیب انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اب یہ تو طے ہے کہ مسلمانوں کی ایک اکثریت جو ہے وہ ابو جہل کے ہاتھوں میں بیعت ہو چکی ہے، تو بھائی ظاہر بات ہے جیسا پیر و مرشد ہوگا مرید کا لہجہ بھی ویسا ہی ہوگا۔ تو جن کے ذہنوں پہ ابو جہل سوار تھا ان لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ کوثر سے مراد جو ہے حوض کوثر ہے، یعنی اللہ کہہ رہا میرے حبیب ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا۔ دیکھیے حوض کوثر عطا کیا۔ اچھا یہ بتائیے کہ اگر چونکہ میں اجنبی ہوں، مسافر ہوں آپ کے شہر میں، اور ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بہت عزت سے نوازا، اور مجھے واقعی میں سچ بتا رہا ہوں اس منبر مولا پہ بیٹھ کر کے مجھے اجنبیت کا احساس بالکل ذرا برابر بھی نہیں ہوا، اتنی محبتیں ملی ہیں مجھے اس شہر سے۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہاں پر میرا کوئی دشمن اٹھ جائے، اب میرے اوپر حملہ کرنے چلے آئے، اور میری جان کی حفاظت کے لیے سارم بھائی اپنا سب کچھ جوخم میں لگا دے، مجھے بچانے کے لیے، میری جان بچانے کے لیے اپنی زندگی داؤ پہ لگا دی، انہوں نے اپنی اولادوں کو قربان کر دیا، اپنا گھر بار قربان کر دیا، اپنی دولت قربان کر دی، اپنا جاہ و حشم سب کچھ قربان کر دیا، اتنا بڑا احسان کیا کہ بھائی میری جان بچانے کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ اب قرآن نے کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، دیکھو احسان کا بدلہ احسان سے چکاؤ۔ میں نے کہا سارم بھائی آپ نے بہت احسان کیا مجھ پر، مجھے بچانے کے لیے سب کچھ لٹا دیا، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے احسانوں کا کچھ صلہ چکاؤں، آپ کے احسانوں کا کچھ بدلہ دوں۔ کہا ٹھیک ہے مولانا، کیا بدلہ دیں گے؟ کہا میں آپ کو آپ کے احسانوں کا بدلہ یہ دینا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو ایک شربت کا ٹب تحفے میں دینا چاہتا ہوں۔ بھئی ایک روح افزا شربت کا ٹب جو ہے، ایک حوض جو ہے، وہ میں آپ کو تحفے میں دینا چاہتا ہوں۔ کہا کہ بھائی اب یہ تو خاموش رہے، مگر دوسرے لوگ کہنے لگے کہ مولانا کتنے احسان فراموش ہیں، بھائی میں تو احسان چکا رہا ہوں۔ کہا احسان تو چکا رہے ہیں مگر یہ احسان چکانا نہیں ہے، یہ احسان فراموشی ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہا جس انسان نے آپ کی جان کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا، گھر بار لٹا دیا، اپنا جاہ و جلال لٹا دیا، اپنی دولت کو قربان کر دیا، اپنی اولادوں کو قربان کر دیا، اس کے احسانوں کا صلہ آپ ایک حوض شربت کا دے رہے ہیں، تو میں اللہ سے پوچھوں گا پروردگار یہ مولوی کہہ رہا ہے کہ تو نے اپنے نبی کو حوض کوثر عطا کیا، تو مسلمانوں اتنا بچاؤ کہ اللہ کے دین کو بچانے کے لیے مصطفیٰ نے اپنا کیا بچایا؟ بھائی اللہ کی شریعت کو بچانے کے لیے میرے نبی نے اپنا کیا بچایا؟ کہا کچھ نہیں بچایا، وطن چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑ دیا، یتیمی برداشت کی، اسیری برداشت کی، پتھر کھانا برداشت کیا، زخمی ہونا برداشت کیا، گھر بار کو قربان کر دیا، وطن چھوڑ دیا، اولادوں کو قربان کر دیا، اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ تو اب میرے نبی کے احسانوں کا صلہ کیا ہے کہ اللہ میرے نبی کے احسانوں کے بدلے ایک شربت حوض کا عطا کرے گا، ایک حوض شربت کا عطا کرے گا؟ کہا نہیں، اور جا کر پڑھنا تفسیر در منصور میں امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ لکھتے ہیں کہ بھائی کوثر سے مراد حوض کوثر نہیں ہے، بلکہ اللہ میرے نبی سے کہہ رہا ہے انا آتیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کثرت نسل عطا کی، اے میرے حبیب
ہم نے آپ کو کثرت سے اولاد عطا کی. بھائی وجہ کیا ہے؟ کیوں نازل ہوا سورہ کوثر؟ کیوں کافروں نے کہا ما ھذا کلام البشر، یہ کلام بشر نہیں ہو سکتا؟ تو آئیے ذرا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں. بھائی حضور کے 4 بیٹے ہوئے. کتنے بیٹے؟ 4 بیٹے پیدا ہوئے اور چاروں کا انتقال ہو گیا. تو کفار میرے نبی کو، مشرکین، یہ تانا دینے لگے کہ اتنا بڑا نبی بنتا ہے، رحمت عالم بنتا ہے، دنیا کی جھولیوں کو بھرتا ہے اور خود کی کوئی اولاد نہیں. تو لوگ میرے نبی کو ابتر کہہ کے تانا دیتے تھے. ابتر یعنی جس کی نسل ڈسکنیکٹ ہو جائے، جس کی کوئی اولاد نہ ہو، جس کا نسل ختم ہو جائے، جو بے نسلہ ہو. تو لوگ میرے نبی کو ابتر کا تانا دیتے تھے، ابتر کہتے تھے. میرے نبی کو تکلیف ہوتی تھی، میرے نبی کو ایک دل کو چوٹ پہنچتی تھی. تو قدرت کو گوارا نہیں ہوا، کہا ہے میرے حبیب تم گھبراتے کیوں ہو؟ یہ جو لوگ ابتر کا تانا دیتے ہیں انہیں تانا دینے دو. انا اعطیناک الکوثر. ہم نے آپ کو نسل کثیر عطا کی، ہم نے آپ کو کثرت سے اولاد عطا کی، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی، ہم نے آپ کو نسل کثیر عطا کی. اور اے میرے حبیب قیامت ختم ہو جائے گی، آپ کی نسل باقی رہے گی. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کثرت نسل عطا کی. اب آپ نمازیں پڑھیے، اب آپ شکرانہ ادا کیجئے، اب آپ قربانی دیجئے. اور اے میرے حبیب یہ لوگ جو آپ کو ابتر کا تانا دیتے ہیں آپ گھبرائے نہیں. انا شانیہ کا ہو الابتر. اللہ ان کو ہی ابتر بنا، اللہ ان کی نسلوں کو ڈسکنیکٹ کر دے گا، اللہ انہیں وقت بے نسلہ بنا دے گا، اللہ ان کی نسلوں کو ختم کر دے گا، اللہ ان کی نسلوں کو ڈسکنیکٹ کر دے گا، اللہ ان کی نسلوں کو برباد کر دے گا، اللہ انہیں بے نسلہ بنا دے گا. بھئی اب تک میرا مجمع نہیں پہنچا. ارے ہم منبر سے بیان کرتے ہیں تو مولوی کو تکلیف ہوتی ہے. اللہ قرآن میں پہلے ہی اعلان کر چکا ہے کہ قیامت تک جو آل نبی کا دشمن ہوگا وہ حرام زادہ. اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا پہلے مرحلے میں انا شانیہ کا ہو الابتر. میرے حبیب تیرا دشمن ابتر رہے گا. یعنی اللہ قرآن میں بتا رہا ہے کہ دیکھو میرے حبیب حسن و حسین امام زادے ہیں اور قیامت تک ان کے دشمن حرام زادے ہیں. بے نسلہ رہے گا. اللہ اکبر. انا شانیہ کا ہو الابتر. میرے حبیب آپ نمازیں پڑھیے، آپ قربانی عطا کیے، ہم نے آپ کو کثرت نسل عطا کیا. مانے چاہیں اللہ کہہ رہا انا اعطیناک الکوثر. اے میرے حبیب ہم نے آپ کو فاطمہ عطا کیا، کثرت اولاد عطا کی. تو بھائی انا کا لفظ ہے، اللہ نہیں کہہ رہا میں، اللہ کہہ رہا ہم. اور جہاں ہم ہوتا ہے وہاں چیلنج ہوتا ہے. اللہ اکبر. یعنی اللہ چیلنج کر رہا ہے کہ کائنات کا سارا یزید ایک ساتھ بھی آ جائے تو آل نبی کو ختم نہیں کر سکتے. اس لیے حبیب ہم نے آپ کو عطا کی ہے. اللہ اکبر. انا اعطینا. چیلنج ہے اللہ کا کہ کائنات مل کر بھی چاہے تو آل مصطفیٰ کو نہیں مٹا سکتی. اب سمجھ میں آیا کہ بھائی نماز میں درود کس لیے ہے؟ بھائی اللہ نے قیامت تک نماز میں درود واجب کر دیا کہ جب تک آل نبی پر درود پڑھو گے تب تک قیامت تک دشمنان اہل بیت کے منہ پہ تماچے پڑتے رہیں گے. اہل بیت کے دشمنوں کے چہروں پہ تماچے پڑتے رہیں گے. اے میرے حبیب انا شانیہ کا ہو الابتر. آپ کا دشمن ابتر رہے گا، آپ کا دشمن بے نسلہ رہے گا. اللہ اکبر. یہ چیلنج ہے پروردگار کا قرآن مجید میں. پھر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا
وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو رسالت عطا کی، ہم نے، اللہ اکبر، آپ نہیں پہنچ رہے ہیں، ہم نے عطا کی. یا ایھا النبی انا ارسلناک، ہم نے آپ کو رسالت عطا کی. وشاہداً، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنایا. وبشیراً، ہم نے آپ کو بشارت دینے والا بنایا. ونذیراً، ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنایا. وداعیا الی اللہ باذنہ، اور ہم نے آپ کو اپنا اذن دے کر گواہی دینے والا بنایا، دعوت دینے والا بنایا. وسراجا منیرا، اور میرے حبیب ہم نے آپ کو نور بانٹنے والا چراغ بنایا. اب میں آ گیا اپنے موضوع پر. وسراجا منیرا، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو نور بانٹنے والا چراغ بنایا، نور بانٹنے والا چراغ بنایا. ارے اب تک نہیں پہنچا میرا مجمع. اللہ کہہ رہا وسراجا منیرا، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو نور بانٹنے والا چراغ بنایا. ارے میرے نبی کے نورانیت پر شک کرنے والوں، نور تو دور کی بات، میرا نبی نور بانٹنے والا ہے. وسراجا منیرا، ہم نے آپ کو نور بانٹنے والا چراغ بنایا. بھائی بانٹنے والا کون ہوتا ہے؟ میں یہاں پر دروازے میں کھڑا ہو کر فقیروں کو پیسے بانٹوں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میں خود بھیک منگا ہوں. بھیک منگے کبھی نوٹ نہیں بانٹتے، نوٹ وہی بانٹیں گے جن کا جیب نوٹ سے بھرا ہوگا. تو اللہ کہہ رہا وسراجا منیرا، میرے حبیب نور ہونا تو دور کی بات ہے، تو نور بانٹنے والا ہے. وسراجا منیرا، ہم نے تجھے نور بانٹنے والا چراغ بنایا، شمع بنایا. اچھا چلیے اب لکھنؤ کے مزاج کی ایک گفتگو کرتا ہوں. بھائی شمع اور پروانہ یہ اردو لٹریچر کا بہت پرانا حصہ ہے نا. لوگ سوچتے ہیں پروانے کو شمع سے بڑی محبت ہوتی ہے. حقیقت میں بتاؤں تو پروانہ بڑا بے وفا ہوتا ہے. جب تک شمع جلتی رہتی ہے شمع کے گرد منڈلاتا رہتا ہے، اور جیسے ہی شمع بجھتی ہے اس کی میت کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے. اللہ جانے آپ کہاں پہنچے. بھائی لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں، چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے. وسراجا منیرا، میرے حبیب ہم نے آپ کو نور بانٹنے والا چراغ بنایا، شمع بنایا، چراغ بنایا. پھر ایک جگہ فرمایا وسراجا وہاجا، میں نے سورج کو عالمین کا چراغ، نظام شمسی کا چراغ بنایا. میں نے سورج کو اس سولر سسٹم کا، نظام شمسی کا چراغ بنایا، اور محمد آپ کو عالمین کا چراغ بنایا. اب ایک جملہ مجھے کہنے دو، یعنی اللہ بتا رہا ہے کہ سورج نظام شمسی کا محمد ہے اور محمد عالمین کے سورج ہیں. اللہ اکبر. اور جیسے ہی اللہ نے سورج کا تذکرہ کیا فوراً ویسے ہی چاند کا بھی تذکرہ کر دیا. لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، ہم ہرگز چاند کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ سورج کو پکڑ لے. اب دیکھیں یہ نتیجہ میں پیش کر رہا ہوں، تعلیم یافتہ مجمع میرے سامنے. لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، ہم ہرگز ایسا نہیں ہونے دیں گے کہ چاند سورج کو جا کر پکڑ لے. تو بھائی جہاں سورج کا تذکرہ وہی چاند کا تذکرہ. بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، قسم ہے سورج کی جب وہ نصف النہار پر پہنچ گیا، اور قسم ہے چاند کی جو ٹھیک سورج کے پیچھے پیچھے آ گیا. نہیں پہنچا میرا مجمع. قسم ہے سورج کی اور قسم ہے اس چاند کی جو سورج کے پیچھے پیچھے آ گیا. بھائی ابھی محرم کا چاند گزرا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سورج ڈوبنے سے پہلے چاند کی روشنی آسمان پر آ گئی تھی. تو سورج وہی ہے کہ جو چھپنے سے پہلے چاند کو روشن کر جائے. ارے اب بھی نہیں سمجھے؟ غدیر کے منبر پر یہی ہوا کہ نبوت کے سورج نے امامت کا چاند ہاتھوں پر اٹھایا. سورج وہی ہے جو چھپنے سے پہلے چاند کو روشنی دے جائے.
اب سمجھ میں آیا غدیر کے میدان میں آفتاب رسالت نے چھپنے سے پہلے مہتاب ولایت کو روشن کر دیا اور ہاتھوں پر اٹھا کر کہا من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا. روشن کر کے گئے ہیں نبی. اللہ اکبر. آفتاب رسالت مہتاب ولایت کو روشن کر رہا ہے غدیر کے میدان میں، غدیر کے منبر پر. اللہ اکبر. ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا. تو بھائی سورج وہی ہے نا جو چاند کو روشن کر کے چلا جائے. اچھا چاند رات آئی، ہر مہینے کی چاند رات آتی ہے. جب آپ لوگ چاند کو دیکھتے ہیں تو چاند کو دیکھ کر ایک دعا پڑھی جاتی ہے نا، دعائے رؤیت ہلال. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب لگ رہا ہے میں لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں. دعائے رؤیت ہلال یہ جاہلوں کا نہیں، یہ عالموں کا مجمع ہے. ماشاءاللہ. آپ چاند کو دیکھتے ہیں، آپ نے دیکھ کر پہلی رات کا چاند آیا، آپ نے دعا پڑھی، چاند کو دیکھا، دعائے رؤیت ہلال پڑھی نا. چاند کو دیکھ کر پڑھنے والی دعا آپ نے پڑھی. اچھا مجھے یہ بتائیے لکھنؤ والوں کہ آسمان پر چاند آنے سے پہلے آسمان پر تو سورج نمودار تھا. بھائی چاند کے آنے سے پہلے آسمان پر سورج تھا، تو سورج کو دیکھ کر آپ نے دعا کیوں نہیں پڑھی؟ اللہ اکبر. کہا بیٹھا ہے میرا مجمع. بھائی سورج کو دیکھ کر کیوں نہیں دعا پڑھی؟ کہا مولانا سورج کو کیسے دیکھیں؟ سورج کو دیکھیں گے تو آنکھیں جل جائیں گی. تو بھائی یہی وجہ ہے کہ اللہ نے کہا رسالت سورج ہے، ولایت چاند ہے. بھائی میرے مصطفیٰ کو کیا دیکھو گے؟ وہ سورج ہے، آنکھیں جل جائیں گی. اس لیے نبی نے نہیں کہا کہ میرے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، کہا النظر الی وجہ علی عبادت. النظر الی وجہ علی عبادت. علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. نبی نے نہیں کہا میرے چہرے کو. سورج کو کیسے دیکھو گے؟ کھلی آنکھوں سے جل جاؤ گے، اس لیے کہ وہ نور بانٹنے والا چراغ ہے. اللہ اکبر. بھائی چراغ سمجھتے ہیں نا آپ لوگ؟ کمرے میں اندھیرا ہے، پورا کمرہ اندھیرا ہے، چاروں طرف تاریکی ہے. آپ نے ایک شمع جلائی، چراغ جلایا نا. چراغ نے کیا کیا؟ جیسے ہی چراغ جلایا تو چراغ ہے رحمت، جیسے ہی چراغ کو جلایا اس نے اپنی روشنی بکھیر دی، اپنی رحمت بکھیر دی. چاروں طرف اجالا ہو گیا، پورا کمرہ روشن ہو گیا. تو بھائی چراغ کا کام کیا ہے؟ چراغ ہے رحمت. چراغ کا کام یہ ہے کہ ہم کو روشن کر دے. بھائی ہم کمرے میں بیٹھے ہیں، ہم نے چراغ جلایا، ہمیں روشنی ملی، ہم روشن ہو گئے. بھائی چراغ سے روشنی ہو کر ہم روشن تو ہوئے، مگر ہم خود چراغ نہیں بنے. اللہ اکبر. یہ مجمع کہاں نہیں پہنچا اب تک؟ بھائی چراغ کو روشن کر کے ہم نے روشنی تو حاصل کر لی، مگر ہم چراغ جیسے نہیں بن پائے. اور اگر دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ ہم چراغ جیسے ہیں تو چراغ کی لو میں ہاتھ دے کر دیکھ لینا، رحمت ہونے کے باوجود جلا دے گا. اب تک نہیں پہنچا میرا مجمع. ارے اللہ بتا رہا ہے میرا حبیب ہے چراغ، جس نے خود جیسا سمجھا وہ قیامت میں جلے گا. رحمت ہونے کے باوجود جلا دے گا. کبھی خود جیسا مت سمجھنا. چراغ روشن تو کرتا ہے مگر چراغ نہیں بناتا. کبھی یہ تصور خیال مت کرنا. اس لیے میرے نبی نے کہا النظر الی وجہ علی عبادت. علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے.
یاد ہے نا آپ سبوں کو واقعہ؟ چلیے کھول کر بیان بھی کر دیتا ہوں، اس لیے اللہ جانے دنیا کے کس کونے میں یہ تقریر ہیڈ فون لگا کر کون ابو جہل کی اولاد سن رہا ہو ہے اور فوراً سوال کھڑا کر دے گا کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ بھائی نبی، دیکھیے نبی کی بیماری بھی جو ہے وہ بیماری نہیں ہوتی، وہ کائنات کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ بیماری سے شفا کیسے پائی جاتی ہے۔ نبی بیمار ہیں، گھر پر ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہیں، اتنے میں گھر کے اندر عیادت کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، اللہ جانے لکھنؤ کا مجمع جملوں کو نہیں سمجھ پاتا، آئے اور حضور کو سلام کیا، بیٹھے، حضور کی عیادت کے لیے آئے ہیں، عیادت کو جانا سنت رسول ہے، آئے عیادت کو۔ اب اتنے میں ہی بھئی سچے لوگ ہیں نا، عالم اسلام میں ایک صدیق ہیں ایک صدیقہ ہیں، سچے لوگ بیٹھے ہیں، اتنے میں ایک اور سچا آیا، ایسا سچا کہ کائنات نے اس جیسا سچا دیکھا ہی نہیں، اللہ اکبر۔ مولا علی داخل ہوئے، سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، نبی نے جواب سلام دیا، وعلیکم السلام یا ولی اللہ۔ آ کر علی بھی بیٹھ گئے۔ اب حضرت عائشہ یہ روایت کرتی ہیں ام المومنین کہ میں نے ایک چیز نوٹس کی، اور وہ یہ کہ میرے بابا حضرت ابو بکر آئے تو ہیں نبی کی زیارت کرنے، نبی کی عیادت کو، مگر آئے ہیں نبی کی عیادت کو اور کر رہے ہیں علی کی زیارت، آئے ہیں نبی سے ملنے، چہرہ علی کا دیکھ رہے ہیں، آئے ہیں نبی سے ملاقات کرنے، چہرہ علی کا دیکھ رہے ہیں، آئے ہیں نبی سے ملنے کے لیے، چہرہ زیارت علی کی کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ام المومنین کہتی ہیں کہ میں نے اپنے بابا حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ بابا جان آخر واجہ کیا ہے، آخر بات کیا ہے کہ آئے ہیں آپ رسول اللہ کو دیکھنے، آئے ہیں نبی کونین سے ملنے، مگر دیکھ رہے ہیں علی کو، چہرہ دیکھ رہے ہیں علی کا، آخر وجہ کیا ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے بتایا کہ عائشہ تو ام المومنین بن گئی، مگر تجھے نہیں پتا کہ نبی نے فرمایا ہے النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اللہ اکبر، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اچھا اب تو عالم اسلام مانے گا نا، سچے لوگ گواہی دے رہے ہیں، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ جیسے ہی حضرت ابو بکر نے کہا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، ایک مرتبہ حضرت عائشہ کہنے لگی بابا آپ نے ایک حدیث سنائی ہے تو میرا یہ جی چاہ رہا ہے کہ میں بھی ایک حدیث آپ کو سنا دوں۔ کہا سناؤ؟ کہا نبی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا اور سننا عبادت ہے۔ ابھی نبی بستر پر لیٹے ہوئے تھے، کہا آخری حدیث میں بھی سناتا ہوں، حب علی عبادہ۔ مشہور زمانہ حدیث ہے، حب علی کی عبادہ، علی کی دل میں محبت رکھنا عبادت ہے۔ یعنی نبی بتا رہے ہیں کہ اگر ایسا زمانہ آئے کہ علی موجود، علی کے چہرے کو دیکھو عبادت کرو، علی موجود نہ ہو تو علی کا ذکر کر کے عبادت کرو، اور اگر کسی زمانے میں علی کے ذکر پہ پابندی لگ گئی تو محبت نہ چھوڑنا، محبت کر کے عبادت کرتے رہنا۔ اب نبی کہہ رہے ہیں علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، علی کا ذکر سننا عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت، علی سے محبت کرنا عبادت۔ اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جن اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ فقط میری عبادت کرے، وہ فقط میری عبادت کرے۔ اب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ عبادت فقط اللہ کی ہوگی، اور نبی یہ نہیں کہتے کہ علی کا چہرہ دیکھنا ثواب ہے، علی کا ذکر سننا ثواب ہے، علی سے محبت کرنا ثواب نہیں، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ یعنی نبی بتا رہے ہیں کہ کوئی بندہ تو ایسا ہو کہ دیکھا اس کو جائے، پہچانا اس کو جائے۔ بھائی کوئی بندہ تو ایسا ہو
کہ دیکھا اس کو جائے اور پہچانا اس کو جائے۔ اچھا یہ بتائیے، میں یہاں ممبر پہ بیٹھا ہوں، میں قرآن کی تلاوت کروں تو کیا بڑی بات ہے؟ میں علم الحدیث کا آپ کے سامنے ذکر کروں تو کیا کمال ہے؟ میں یہاں سے روایتیں بیان کروں تو کیا کمال ہے؟ میں علم الرجال کی تفصیل بیان کروں تو کیا کمال ہے؟ میں درس نظامی دوں تو کیا کمال ہے؟ میں درس خارج دوں تو کیا کمال ہے؟ بھائی میں تو مولوی ٹھہرا، کمال تو اس کا ہے نا کہ اس مجمع سے کوئی نوجوان اٹھے اور وہ مولوی ہو نا مگر علم الحدیث کو بھی جانتا ہو، علم القرآن بھی جانتا ہو، علم الرجال بھی جانتا ہو۔ بھائی اب تک میرا مجمع نہیں پہنچا۔ بھائی اللہ کون ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈبوتا ہے؟ اللہ کون ہے جو مردے کو زندہ کرتا ہے، زندہ کو مردہ کرتا ہے؟ تو بھائی کمال کیا ٹھہرا؟ اللہ جو ٹھہرا، کمال تو اس بندے کا ہے جو اللہ تھا نہیں مگر اشارہ کیا تو سورج پلٹ آیا، ٹھوکر مارا تو مردہ زندہ۔ کمال تو ان کا ہے نا مشن بھائی، کہ جو خدا تھے نہیں مگر اشارہ کیا تو سورج پلٹ آیا، ٹھوکر مارا تو مردہ زندہ ہو گیا، جب چاہا ستارہ زمین پر اتر کے سجدہ کرنے لگا، اشارہ کیا چاند کے ٹکڑے کر دیے۔ بندے ایسے ہوں، اس لیے نبی نے کہا نا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا۔ بس ایک آخری بات اور میں اپنی تقریر کو یہیں سمیٹ رہا ہوں، انشاءاللہ پھر کل سے باضابطہ گفتگو ہوگی۔ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو ظاہر بات ہے جب نبی نے اتنی بڑی بات کہہ دی تو مولوی کو ہضم کیسے ہو جائے؟ آج عالم اسلام کے جتنے مولوی ہیں جو لوز موشن کا شکار ہیں، اسی لیے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بہت بڑے مفسر بھی ہیں اور علم الحدیث کے بہت بڑے محدث بھی گزرے ہیں، علامہ ابن اسیر جزری۔ بھائی وہ مولوی ہی کیا جسے فضائل علی ہضم ہو جائے، ہے نا؟ علامہ ابن اسیر جزری علم اللغت کے بہت بڑے اور علم الحدیث کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنی نہایہ ابن اسیر یعنی قرآن مجید میں جملے جو ہیں لغت اس کی لغت، اس کے قرآن مجید کے الفاظ کی لغت، اس کی کتاب نہایہ ابن اسیر، اس میں انہوں نے نور کے چیپٹر میں اسی حدیث کا ذکر کیا، النظر الی وجہ علی عبادہ، اور اس کی تفسیر میں انہوں نے لکھا کہ بھائی بات صحیح ہے کہ نبی نے کہا تو ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے مگر واقعاً عبادت نہیں تھا۔ کیسی تفسیر ہے؟ نبی کی رائے میں اور امتی کی رائے میں فرق ہو گیا نا؟ کہ عبادت نبی نے کہا کہ عبادت ہے مگر واقعاً عبادت نہیں تھا، تو پھر کیا تھا؟ اب دیکھیے، اب وہ اس کی تفسیر پیش کر رہے ہیں۔ دیکھیے علی کی عظمت کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، حق وہی ہے جو سر چڑھ کر بولے۔ اب دیکھیے، اب یہ تفسیر بیان کرتے ہیں کہ نبی نے کہا تو ہے عبادت ہے مگر واقعاً عبادت نہیں ہے۔ وہ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب علی اپنے گھر سے نکلتے تھے اور لوگ جب علی کے چہرے کو دیکھتے تھے تو لوگ کہتے تھے لا الہ الا اللہ ما اکرم ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ، یہ جوان کتنا کریم ہے، کتنا خوبصورت ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب علی نکلتے تھے لوگ دیکھتے تھے، کہتے تھے لا الہ الا اللہ ما اکرم ھذا الفتى، یہ نوجوان کتنا کریم ہے۔ پھر کسی نے دیکھا تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ ما اعلم ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ، یہ نوجوان کتنا بڑا عالم ہے۔ پھر کسی نے دیکھا، کہا لا الہ الا اللہ ما، چار اپنے
اپنے ہاتھوں سے لکھ دیا. ارے اسے ہی تو علی کا کمال کہتے ہیں کہ جو اپنے دشمنوں سے اپنی فضیلت لکھوا دے. اچھا کیا لکھلا ابن اسیر جدری نے کہ جب جب علی نکلتے تھے تو لوگوں کی زبانوں سے بے ساختہ کیا نکلتا تھا. علی کے چہرے کو دیکھا کیا پڑھا, لا الہ الا اللہ. علی کے چہرے کو دیکھا کیا پڑھا, لا الہ الا اللہ. نہیں پہنچا میرا مجمع, میں پڑھتا رہوں گا, تم سے زیادہ ضدی ہوں. علی کا چہرہ دیکھا کہا لا الہ الا اللہ. علی کا جمال دیکھا کہا لا الہ الا اللہ. علی کی شجاعت دیکھی کہا لا الہ الا اللہ. علی کی سخاوت دیکھی کہا لا الہ الا اللہ. ارے اب تک نہیں سمجھے بھائی 1,24,000 انبیاء کیا کام کرنے آئے تھے. کہا لا الہ الا اللہ پہنچانے. لا الہ الا اللہ آخری جملہ اور آج کی مجلس کا تاریخی جملہ. اب مجھے ایک جملہ کہنے دو کہ سارے انبیاء, ساری نبوت جو کام اپنی زبان سے لیتی ہے, امامت وہ کام اپنے چہرے سے. نبوت جو کام اپنی زبان سے لیتی تھی, امامت وہ کام اپنے چہرے سے لیتی ہے. جس نے دیکھا منہ پہ آیا لا الہ الا اللہ. اب سمجھ میں آیا علی ولی اللہ کی ضرورت. جب تک علی ولی اللہ باقی ہے تب تک لا الہ الا اللہ باقی ہے. اس لیے اجمیر سے غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری کو کہنا پڑا لا حقا کے بنا لا الہ تو حسین. لا الہ کی بنیاد حسین ہے. مولا سلامت رکھے اس مجمع کو جو حسین کے نام پہ آیا ہے. کیا تمہیں گرمی نہیں لگ رہی ہے؟ کیا راستے پہ سورج نہیں نکلا ہے؟ کیا تم لوگ دور دراز سے نہیں آئے ہو؟ ساری مشقتیں برداشت کر کے تم یہاں آئے ہو کس لیے؟ کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ حسین کی ماں یہاں پر آ چکی ہے. اور وہ ہم سے پہلے فرش عزا پہ آ جاتی ہیں. ہاں عزیزو, یہ وعدہ حسین کی ماں سے اللہ کا ہے کہ اللہ ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا کہ جس کے نوجوان حسین کے نوجوانوں پہ روئیں گے, جس کی عورتیں حسین کے عورتوں پہ روئیں گی. یہ فرش عزا کا صدقہ ہے کہ ہمارے گھر کا بچہ بھی جب بیٹھتا ہے حسین کی مظلومی پہ اس کے آنسو نہیں رکتے. ذرا پوچھو ان بچوں سے بیٹا تمہیں کیا پتا کربلا کے بارے میں, مگر وہ بتائیں گے کہ جب وہ اپنی ماں کے گود میں تھے ان کے کانوں تک حسین کی آوازیں آ رہی تھی. ہاں عزیزو, یہ دن آپ دیکھ رہے ہیں جس کا انتظار تھا سال بھر, آپ دیکھ رہے ہیں کتنے جلدی جلدی گزر رہا ہے. اب چند دن میرا مولا مہمان رہ گیا ہے. یہی عزا خانے میں آپ سب بیٹھے ہیں, کتنی رونقیں ہیں. ذرا شام غریبہ کے بعد یہاں پر آنا, سب کچھ اجڑ جائے گا. ہاں عزیزو, آج محرم کی 4 تاریخ ہے. آج بھی ہم ایک اصحاب حسین کا ذکر کریں گے جس کا نام ہے زہیر القین. آپ نے سنا ہے نا زہیر ابن قین کا نام؟ زہیر ابن قین یہ پہلے مولا حسین کے حمایت کرنے والوں میں نہیں تھے, مولا حسین کے مخالفوں میں تھے. یہ اس پروپیگنڈے کے زد میں تھے جناب زہیر ابن قین کہ خلیفہ سویم کے قاتلوں کو مولا علی نے پناہ دی ہے. اس وجہ سے وہ مولا کے مخالفوں میں تھے جناب زہیر ابن قین, مگر خاندان اور حسب نسب کے اعتبار سے بہت بلند رتبہ رکھتے تھے. جب مولا حسین حج کو عمرے میں تبدیل کر کے مولا جب خانہ کعبہ سے چلے کربلا کی طرف, تو زہیر ابن قین کا قافلہ بھی مولا حسین کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا. مگر زہیر ابن قین نے اپنے قافلے کا انداز یہ رکھا تھا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی بھی صورت فرزند رسول سے میرا سامنا نہ ہو سکے. یعنی کہ جب مولا کا خیمہ آگے بڑھتا تھا, مولا کا قافلہ آگے بڑھتا تھا, تو وہ اپنا قافلہ روک لیتے تھے.
اور جب مولا کا قافلہ رک جاتا تھا تو وہ اپنا قافلہ لے کر آگے بڑھ جاتے تھے۔ ایک ایسا مقام آیا کہ جہاں زہیر ابن قین کو یہ لگا کہ مجھے یہاں پر اپنا قافلہ روکنا چاہیے اور مولا حسین اپنا قافلہ یہاں نہیں روکیں گے، مگر ہوا اس کے ٹھیک برعکس۔ جہاں زہیر نے اپنا قافلہ روکا اسی کے تھوڑے فاصلے میں فرزند رسول نے بھی اپنا قافلہ روکا۔ ابھی زہیر ابن قین اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے، اتنے میں زہیر ابن قین نے دیکھا کہ خیمے کے دروازے پہ ایک روشنی نمودار ہوتی ہے۔ جیسے ہی ایک نوجوان کے چہرے کو دیکھا، کھڑے ہو کے کہنے لگا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے شہزادے علی اکبر آپ میرے خیمے میں۔ ایک مرتبہ مولا علی اکبر کہتے ہیں میرے بابا ابا عبداللہ الحسین نے آپ کے نام خط بھیجا ہے۔ ہاں عزیزو، زہیر ابن قین نے خط پڑھا، امام حسین نے زہیر ابن قین کو بلاوا بھیجا۔ ایک مرتبہ زہیر ابن قین اپنی زوجہ کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے دیکھو مولا حسین نے مجھے بلایا ہے، مولا حسین نے مجھے بلاوا بھیجا ہے، میں کیا کروں؟ اس کی بیوی کہنے لگی کیا کرو گے زہیر؟ کہا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں انکار کر دوں کہ میں نہیں آ سکتا۔ ایک مرتبہ بیوی کہنے لگی زہیر قیامت میں رسول اللہ کو کیا چہرہ دکھاؤ گے؟ رسول اللہ پوچھیں گے میرے لال نے بلایا تھا۔ کہا تو کیا کروں؟ اس لیے کہ مجھے معلوم ہے حسین کے ساتھ جانے کا مطلب ہے موت اپنا مقدر بنانا۔ اللہ، ایک مرتبہ اس کی بیوی کہنے لگی زہیر میں تمہیں نہیں کہتی کہ مولا حسین جو بھی کہیں تم ان کی ہر بات مان لو، مگر کم از کم زہیر حسین نے علی اکبر کو بھیجا ہے، شفیع رسول کو بھیجا ہے، کم از کم جا کر دیکھ تو لو مولا نے کیوں بلایا ہے۔ زہیر نے بیوی کی بات کو مان لیا، علی اکبر کے ساتھ خیمہ حسینی پر گئے، مولا کو سلام کیا، مولا نے زہیر کو جواب سلام دیا۔ ایک مرتبہ زہیر نے کہا مولا آپ نے مجھے بلایا ہے؟ کہا ہاں میں نے بلایا ہے۔ کہا مولا کس لیے بلایا ہے؟ کہا زہیر یہ ناموں کی فہرست دیکھ رہے ہو؟ کہا ہاں مولا دیکھ رہا ہوں۔ کہا زہیر دیکھو اس میں تمہارا نام بھی لکھا ہے۔ کہا مولا یہ کس چیز کی فہرست ہے؟ کہا زہیر دشت نینوا میں میرے ساتھ میرے 72 اصحاب قربان ہو جائیں گے۔ زہیر دیکھو ان شہداء کی فہرست میں جو اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس میں تمہارا نام بھی شامل ہے۔ زہیر ابن قین ایک مرتبہ خاموش ہو کر مولا کے چہرے کو دیکھنے لگے۔ ایک مرتبہ مولا حسین نے زہیر کو دیکھا، کہا زہیر کیا جنت میں اپنا مقام دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں مولا۔ ایک مرتبہ دو انگلیوں کا اشارہ کیا، زہیر نے جنت میں اپنا مقام دیکھا۔ ہاں عزیزو، زہیر نے کہا مولا بس لبیک مولا، مولا میں آپ کی نصرت کو حاضر ہوں۔ ادھر خیمہ حسینی سے نکلا، گیا تھا چہرہ مرجھایا ہوا تھا، جب واپس اپنے خیمے میں آیا چہرہ کھلا ہوا تھا۔ زوجہ زہیر نے کہا زہیر جب گئے تھے مرجھائے ہوئے تھے، جب آ رہے ہو تو چہرہ اتنا حشاش بشاش ہے۔ کہا مولا حسین نے جنت میں میرا مقام دکھایا ہے۔ ہاں میری اہلیہ اب وقت قریب آ گیا ہے، مجھے مولا حسین کی نصرت کو جانا ہے، میں اور زندہ نہیں لوٹوں گا، جہاں میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ ہاں عزیزو، زہیر نے کہا جا میں نے اپنا مال اسباب سب کچھ تیرے نام کر دیا۔ یہ کہہ کے ایک مرتبہ زہیر مولا کے قافلے پہ شامل ہو گئے، قافلہ عشق میں شامل ہو گئے۔ ہاں عزیزو، عاشور کی تاریخ آئی، نماز جماعت حسین نے کھڑی کی۔ ہاں عزیزو، ایک مرتبہ عمر ابن سعد نے ایک تیر چلایا اور اعلان کیا اے یزیدی فوج والو گواہ رہنا، حسین کے خیمے میں سب سے پہلا تیر میں چلا۔ ہاں عزیزو، پہلا تیر جیسے ہی عمر ابن سعد نے چلایا، تاریخ نے لکھا کہ یزید کے لشکر میں 4000 تیرباز تھے۔ ایک مرتبہ 4000 تیر ایک ساتھ چلے، مولا کے اصحاب نے مولا کو گھیر لیا۔ ہاں عزیزو، اللہ جانے کتنے اصحاب اسی وقت تیر کھا کر شہید ہو گئے۔
مولا حسین نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک بچہ ہے جو رو رہا ہے کسی کے لاش پر. مولا اس کے قریب گئے, کیا دیکھا؟ مسلم ابن اوسیجہ. مسلم کے بیٹے کو گلے سے لگایا. ہاں عزیزو, ظہر کا وقت آیا, مولا حسین نماز کے لیے کھڑے ہوئے. ایک مرتبہ ظہر اور سعید نے مولا کے سامنے پہرا کیا. تیروں کی بارش ہونے لگی. ظہر کے ہاتھ میں لگا, سعید کے سینے میں لگا. مولا کی نماز تمام ہوئی. کیا دیکھا؟ سعید تیر کھا کر زمین پر لیٹا ہے. ایک مرتبہ مولا نے سعید کے سر کو لیا, اپنے زانوں پر رکھا. ایک مرتبہ سعید نے کہا مولا حسین نے کہا سعید کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا مولا رسول پاک تشریف لائے. کہا ظہیر دیکھو, سعید دیکھو, میرے نانا تمہارا استقبال کرنے آ رہے ہیں. سعید نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ. ایک مرتبہ حسین نے کہا سعید دیکھو, اب میرے بابا علی تمہیں لینے آ رہے ہیں. کہا السلام علیکہ یا علی المرتضی. ایک مرتبہ کہا سعید دیکھو, میرا بھیا حسن آیا ہے. السلام علیکہ یا حسن مجتبی. ایک مرتبہ حسین نے کہا سعید اب اپنے پیروں کو سمیٹ لو. کہا کیا ہوا مولا؟ کہا میری دکھیاری ماں فاطمہ. بس میں نے تمام کر دی تمہاری زحمت. اگلے سال وہ زندہ رہے گا, وہ روئے گا. ہاں عزیزو, ظہر روانہ ہوئے, وہ وقت آیا, ظہر گھوڑے سے گرے, مولا کو آواز دی. ہاں عزیزو, ظہر قتل کر دیے گئے. وہ وقت بھی آیا, فرزند رسول کا سر کاٹ کر نیزے پہ بلند کر دیا گیا. ہاں عزیزو, 11 محرم کی تاریخ آ گئی. ایک مرتبہ کسی قاصد نے ظہر کی بیوی کو جا کر خبر دیا, ارے تیرا شوہر دشت نیب نوا میں حسین کے ساتھ قتل کر دیا گیا. اب سن لو بس آخری بات, اور میں زحمت تمام روتے ہوئے جاؤں گے. ایک مرتبہ ظہر کی بیوی نے ایک سفید کفن نکالا, اپنے غلام کو بلایا اور بلا کر کہا اے میرے شوہر کے غلام, ہاں وہ حسین ابن علی وہ فرزند رسول ہیں, ان کے چاہنے والے بہت ہیں. کسی نہ کسی نے حسین کو تو کفن پہنا دیا ہوگا, کسی نے حسین کے جسم پہ خاک تو دے دیا ہوگا, مگر میرے ظہر کو کوئی نہیں پہچانتا. یہ سفید کفن لے جاؤ, میرے ظہر کے جنازے پہ اڑا دینا. قاصد گیا, کفن لے کر واپس آ گیا. ظہر کی بیوی کہنے لگی کفن لے کر واپس کیوں آ گئے؟ ایک مرتبہ غلام کہنے لگا ارے میں ظہر کے لاش پہ کفن کیسے اڑاتا, جبکہ فرزند رسول بے